اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ معزز سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی روح اور دین کی اصل ہے۔ محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور اس کی حقیقت علماء حق نے اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ اگرچہ الفاظ مختلف ہیں لیکن روح سب کی ایک ہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ محبت ایک کیفیت ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ محبت محبوب کی رضا چاہنے کا نام ہے۔ بعض کے نزدیک محبوب کی پسند کو اپنی پسند اور اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لینا یہ محبت ہے۔ بعض نے محبوب کے ذکر کے دوام کو محبت قرار دیا اور بعض کے نزدیک دل سے محبوب کے دوام کو محبت قرار دیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک دل سے محبوب کے سوا سب کچھ فنا کر دینے کا نام محبت ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کا مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر تمام چیزوں سے زیادہ اللہ عز و جل اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ہے۔ اسی حوالے سے چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ سماعت فرمائیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور اس سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ بخاری و مسلم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبی میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ مجھے میری جان کے سوا ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ آپ کا یہ فرمان سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں محبت کی یہ منزل بھی اتر آئی۔ عرض کی کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، بے شک آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ صحیح بخاری۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو حلاوت عطا کرتی ہے، قوت محرکہ کے طور پر اطاعت رسول کی طرف مائل کرتی ہے، یہ قرب باری تعالیٰ اور روحانیت میں ترقی کا باعث بھی ہے، اور آخرت میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معیت حاصل ہونے کا اہم وسیلہ بھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، نہ بہت ساری نمازیں جمع کی ہیں اور نہ روزے اور نہ ہی صدقات، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک شخص نے خدمت نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ مجھے میری جان اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو جب تک میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار نہیں کر لیتا مجھے صبر نہیں آتا۔
جب میں موت کو یاد کرتا ہوں میں یقین کرتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اور میں جنت میں نہ جانے کہاں ہوں گا، مجھے ڈر ہے کہیں میں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام سورۃ النساء کی یہ آیت لے کے نازل ہو گئے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے والد کے ایمان لانے کے مقابلے میں ابو طالب کے ایمان لانے سے میری آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک اور روشنی پہنچتا، کیونکہ ابو طالب کے ایمان لانے سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان، مال اور والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت میں اپنا سب کچھ حتیٰ کہ جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ فرماتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کی رات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں پہنچے، پہلے آپ غار میں داخل ہوئے، یارو صفائی کی جو سوراخ نظر آئے انہیں اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کیا۔ دو سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی شے نہ ملی تو ان پر اپنی ایڑیاں لگا دیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے اور آپ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اسی دوران سوراخ کے اندر سے سانپ نے آپ کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ آپ نبی علیہ السلام کے آرام کا خیال کرتے ساکن بیٹھے رہے، لیکن سانپ کے زہر کی انتہائی تکلیف کے باعث آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نبوت پر گرے۔ سرکار بیدار ہوئے اور آپ کا حال دریافت فرما۔ آپ نے سارا واقعہ عرض کیا۔ نبی علیہ السلام نے آپ کے زخم پر اپنا لعاب دان لگایا، فوراً آرام آ گیا، مگر آپ کے انتقال کے وقت یہی زہر لوٹ آیا اور اسی کے اثر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحابہ میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زانوں پہ سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ امام قاضی اعجاز مالکی نے کتاب الشفا میں اور امام طحاوی نے اس حدیث کو مشکل الآثار میں روایت کیا۔ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی پاک نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی ابھی نماز باقی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میں آپ کی گود میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ علی کی نماز رہتی تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ حضور کو بیدار نہ کیا جہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان کرم کھولی، مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس لیے ان کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ آپ کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج پھر نکل آئے۔ اسی لیے وہ کہنے والے نے خوب کہا، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض
فروع ہیں، اصل الوصول بندگی استاجور کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں محبت اہل ایمان کے دلوں کی زندگی اور ان کی روحوں کی غذا ہے۔ مقامات رضا اور احوال محبت میں یہ مقام سب سے بلند اور افضل ترین ہے۔ امام المحدثین کے سیمان افروز قول میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب بھی موجود ہے جنہیں یہ شکایت ہے کہ اہل سنت کے علماء کو جب دیکھو عشق رسول یا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، کبھی نعتیں پڑھ رہے ہوں گے، کبھی درود و سلام۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کر دیتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ کے مکان میں ایک پودا لگا ہوا ہے آپ اسے روزانہ پانی دیتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ کہاں کا انصاف ہے، آپ خود تو عمدہ کھانے کھائیں اور بہترین مشروب پئیں اور اس پودے کو صرف روزانہ صبح شام پانی دیں۔ اگر آپ اس کے فریب میں آ گئے اور آپ نے پودے کو ایک دن پانی دیا، دوسرے دن تیل، تیسرے دن گھی، چوتھے دن کوئی اور قیمتی غذا وغیرہ، اب آپ بتائیے کیا اس طرح پودے کی آبجاری ہوگی؟ کیا اس کی نشو و نما ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ہر عقل مند یہی کہے گا کہ پودے کی آبجاری اور نشو و نما پانی سے ہوتی ہے۔ بس اسی طرح سمجھیے کہ اہل سنت کی روحانی نشو و نما صرف عشق مصطفیٰ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہوتی ہے۔ اقبال قلندر لاہوری بولے فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دیں ہست حب رحمت للعالمین۔ اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حدیث قدسی میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اے حبیب میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو۔ میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا، بس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ ثابت ہوا کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کو سکون اور روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ یہی بات امام المحدثین نے مدارج النبوت میں فرمائی۔ اسی حقیقت کو امام یوسف نبانی نے انوار محمدیہ میں یوں بیان کیا کہ جاننا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تمنا ہر چاہنے والے کے دل میں پائی جاتی ہے، اور یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جس کی طرف عابدوں کی نگاہیں لگی رہتی ہیں، جس کے لیے وہ شاک اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں اور جس کی روح پرور ہوا کے جھونکے عابدوں کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ محبت رسول دلوں کی قوت، روحوں کی غذا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک ایسا نور ہے جو بھی اسے حاصل نہ کر سکا اس کا شمار مردوں میں ہوگا، اور یہ ایک ایسی زندگی ہے جو اسے حاصل نہ کر سکا وہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ پس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان، اعمال، باطنی احوال اور روحانی مقامات کی روح ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما زنام مصطفیٰ است۔ امام قاضی اعجاز مالکی کتاب الشفا میں اور امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت و عشق ہو جانے کی 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ اول اس کا حسن و جمال کہ طبیعت فطری طور پر حسین و جمیل اور خوبصورت چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ دوم اس کا حسن اخلاق کہ طبیعت فطری طور پر اچھی سیرت اور اخلاق والے صاحب کمالات اور متقی اور صالحین وغیرہ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ سوم اس کا انعام و احسان کہ طبیعت فطری طور پر انعامات دینے والے اور احسان کرنے والے کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام صفات اور کمالات کی جامع ہے جو محبت کے اسباب اور عشق کے موجب ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نصیب فرمائے۔ مالک کائنات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔